ایک روایت ہے ابو موسیٰ الاشعری کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن کائن لکم ذکرا و کائن لکم الاجر او کان علیکم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة ومن يتبعه القرآن يزخ في كفاه فيقذفه في جہنم۔ پہلے یہ جو جملہ ہے ھذا القرآن کائن لکم ذکر و کائن لکم اجر او کان علیکم وزر۔ اب اس میں کتاب اللہ کے کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ اب اس کا تعلق ہے کہ کتاب ہدایت کا کسی قوم کے پاس ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے، لیکن اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ اس کے ساتھ پھر ذمہ داری بڑھ جائے وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید یہی کہتا ہے نا کہ وہ فیکم رسول و فیکم کتاب اللہ، کہ تم نے یہ طریقہ کیسے اختیار کیا، ہمارے اندر تو اللہ کا رسول موجود ہے اور کتاب اللہ تمہارے درمیان تمہارے پاس موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم کسی اختلاف کے اور اس کے شکار ہو گئے۔ یہ اس ذمہ داری کی طرف ابو موسیٰ الاشعری بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کتاب مل گئی تو بس یہ کتاب کا ہمارے پاس ہونا یہی کافی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی سب سے افضل کتاب نہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی وابستہ ہے، یہ انعام بھی ہے، لیکن یہی کتاب پھر مواخذے اور محاسبے اور جزا اور سزا کی بنیاد بھی بن جاتی ہے۔ تو اس سے تمہیں اجر بھی مل سکتا ہے اگر اس پر عمل کرو گے، یہ تم پر ایک بوجھ بھی بن جائے گا اگر اس سے انحراف کرو گے۔ بالکل صحیح۔ وَلَا يَتَّبِعُكُمُ الْقُرْآنَ، تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ یہ رکھو، تعلق یہ رکھو کہ قرآن کو پیشوا بناؤ اور اس کے پیچھے چلو، قرآن کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ کہ تم روش ایک اور اختیار کر لو۔ اب قرآن کو پیچھے چلانے کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم ہدایت کے لیے اس کو مرکز بنانے کے بجائے اور کچھ چیزوں کو مرکز بنا لو اور اسے پس پش ڈال دو، اور قرآن کو پیچھے لگاؤ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان نظریات یا ان خیالات کے لیے پھر قرآن سے دلائل تلاش کرنا شروع کر دو کہ تم آگے آگے ہو، ہدایت اور رہنمائی کہیں اور سے لے رہے ہو اور قرآن تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری خدمت کر رہا ہے کہ اچھا اب کس نظریے کی دلیل چاہیے، بالکل ٹھیک، اب کس خیال کی دلیل مجھ سے لینی ہے۔ بہت تو قرآن کو اس طرح، اور قرآن تمہارے پیچھے نہ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کو تم پس پش ڈال دو، تم آگے آگے دوڑ رہے ہو، قرآن تمہارے پیچھے پیچھے پکار رہا ہو کہ بھائی ادھر نہ جاؤ، یہ غلط راستہ ہے۔ تو کتاب اللہ تمہارے اندر ہو اور وہ تمہیں پیچھے پڑھ کر بلا رہی ہو کہ ہدایت ادھر ہے، یہ بھی اس کی یعنی بے توقیری ہے، یہ بھی اس کے ساتھ یعنی اس کی ناقدری ہے۔ اور خدا نخواستہ وہ یہ شکل اختیار کر لے کہ کتاب اللہ تمہاری گمراہیوں اور انحرافات کے دلیلیں مہیا کرنے کے لیے ماخذ بن جائے، تو اس سے بڑی تو گمراہی ہے، اس سے بڑی پستی ہو نہیں سکتی۔ کیا بالکل ٹھیک۔ اور آخر میں انہوں نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعِ الْقُرْآنَ يَهْبِطْ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وہ تو پھر جنت میں لے جائے گا۔ تو جو رویہ تم دونوں میں سے جو بھی اختیار کر سکتے ہو، لیکن انجام یہ ہوگا، جو قرآن کے پیچھے چلے گا یہ تو تمہیں جنت کے باغوں میں لے جائے گا، اور قرآن کو اگر اپنے پیچھے چلاؤ گے تو پھر یہ وہاں تک پیچھا کرے گا کہ پھر تمہیں جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر تمہاری گدی پر ایک گھونسا لگائے گا اور تمہیں جہنم میں گرا دے گا، نعوذ باللہ، اللہم اجرنا۔